वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब का, जिनको आज यानी कि 9 सितंबर तक बैरून मुल्क से वापस आकर सरेंडर करने के लिए अदालती मोहलत दी गई थी, मगर वो मोहलत जो है उसको ख़त्म होने में चंद घंटे ही रह गए हैं। मगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस अभी तक नहीं लौटे। जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उस पर नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड नैब रेफरेंस में होने वाले सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी उसको 10 सितंबर तक की समाअत से एक दिन पहले तक नवाज शरीफ साहब को मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करने की मोहलत दी गई थी। मगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से अब अदालत में अपने हुक्मनामे के ऊपर नज़रसानी करने के लिए जो एक दरख्वास्त है वो जमा करवा दी गई है, और इसके अंदर ये कहा है दरख्वास्त के अंदर कि वक्त दिया जाए और साथ में जो लंदन में उनके डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी जो हैं वो जमा करवा दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो ताज़ा तरीन दरख्वास्त है वो ये कहती है कि डॉक्टर्स ने अभी तक उनको बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी है, यानी कि क्लियरेंस नहीं दी है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जब उनको इजाज़त दी गई थी कि वो मुल्क से बाहर जाए और अपना इलाज करवाएं, तो उस वक्त तय ये हुआ था कि वफाकी हुकूमत जो है वो लंदन में मौजूद जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके ज़रिए उनकी सेहत के मुतल्लिक जो है अपडेट्स वो ले सकती है। मगर अभी तक जो हाई कमीशन है लंदन में उसकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों या बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा, वो सब ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस ज़रूर आएंगे मगर इलाज अपना मुकम्मल करवाने के बाद। और आज ही इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसके अंदर भी तोशाखाना रेफरेंस के अंदर अदम पेशी की बिना पर नवाज शरीफ साहब को इश्तहारी करार दे दिया गया है। नवाज लीग अब इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है और वाले से क्या हिकमत अमली बनाएगी, इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वज़ीर आज़म। वेलकम टू द शो सर। माफ़ करिएगा फॉर दैट। जी सर, डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, ये तो कोई हमें आई थिंक इतना सरप्राइज़ नहीं हुआ, बिकॉज आप सबकी स्टेटमेंट से पहले ही वाज़ेह था कि नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली अपना जो इलाज है उसको छोड़ के वापस नहीं आएंगे। अब पार्टी मीटिंग भी हुई, इस हवाले से कुछ हमसे शेयर करेंगे कि उसमें क्या तफसील या क्या बातचीत हुई, कैसे ये फैसला हुआ कि आप सब ने एडवाइस भी किया, नवाज शरीफ साहब से क्या बात हुई थी आप सबकी, स्पीकर फ़ोन पे किस तरह पैगाम भेजा? नहीं, पार्टी के अंदर मुशावरत हुई मुख्तलिफ सतह पर, वफाकी सतह पर भी, सूबाई जो हमारे अहदेदार उनसे भी फ़ोन पर मुशावरत हुई, और हमने जो मियाँ साहब के जो रिपोर्ट थी मेडिकल उसके बारे में उनको बताया, और सबकी राय यही थी कि इलाज करवा कर आएँ। और मैं समझता हूँ कि हर शख्स की यही राय होगी कि इलाज, जबकि इतनी सीरियस बीमारी हो, आप वो रिपोर्ट्स मेरे ख्याल पब्लिक में आ गई हैं और उसमें बड़ी सीरियस बातें लिखी हुई हैं, तो इलाज करवा कर ही आएंगे। वो अगर भागने वाले होते तो जब कन्विक्ट हुए थे वापस ना आते। सही। तो अब ये यहाँ पर एक तमाशा लगा हुआ है, कभी वज़ीर-ए-आज़म तकरीरें करता है, कभी वजीर करते हैं, कभी सूबाई करते हैं। आज मैं तो समझता हूँ कि मियाँ साहब की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज वो बीमार है, उनको कन्विक्ट कर दिया, हुकूमत से निकाला, सियासत से भी निकाला, लेकिन आज भी सियासत का मेंबर नवाज शरीफ है। हम भी, आपने प्रोग्राम शुरू किया सबसे पहले नवाज शरीफ की बात की, मैं जहाँ जाता हूँ नवाज शरीफ की बात होती है। तो यही बड़ी कामयाबी है किसी सियासतदान के लिए। आज वफाकी वज़रा ना अपने महकमे की बात करते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं, ना मईशत की बात करते हैं, वो सिर्फ नवाज शरीफ की बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर नवाज शरीफ की बात करता है, रेलवे के वजीर नवाज शरीफ की बात करता है, पता नहीं और किस किस चीज़ के वजीर है, नाम ही भूल जाते, सब नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। शायद हम उनसे सवाल पूछते हैं सर, जैसे हम आपसे भी यही सवाल पूछते हैं। सो पार्टली वही, जैसे आपने कहा कि इट्स एन ऑब्सेशन विद पॉलिटिक्स, और टॉक शोज में भी यही टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं इस इशू पर। ये भी सही है। सर ये बताइएगा कि अब कोर्ट के अंदर आपके ख्याल में जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपने जमा करवाए हैं उसका व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट? आपके ख्याल में कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि पहले दिन ऑब्वियसली जिस दिन ये डेडलाइन का फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, तो ज़रा एकदम
جو موڈ تھا, انوائرمنٹ تھا, یہ جس طرح رپورٹنگ ہوئی لگا کہ سچ مچ اب کوئی نواز شریف صاحب کے خلاف شاید عدالتی کوئی حکم نامہ آئے گا, کوئی ایڈورس ججمنٹ آئے گی. بٹ ڈو یو تھنک کہ کل اس کا یہ ممکن ہے, اور ڈو یو تھنک کہ جو میڈیکل رپورٹس آپ لوگوں نے جمع کروائی ہیں یا ان کے وکیلوں نے جمع کروائی ہیں اس پہ پازیٹیو رسپانس ملے گا آپ کو؟ دیکھیے, میں تو ہائی کورٹ کے فیصلے پر کامنٹ نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے, لیکن چند باتیں بڑی واضح ہیں کہ کورٹس بھی قانون کے مطابق, پریسیڈنٹ کے مطابق حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلز لگی ہوئی ہیں کنوکشن کے خلاف. ان اپیلز کے فیصلے کے پر وہ اپیلز کے پروسیس چلنے کے لیے ان کا یہاں ہونا ضروری نہیں ہے, یہ عدالت نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. تو اپیل کا پروسیس ان کی غیر موجودگی میں بھی چلتا رہے گا. نہ ہی جتنا عرصہ وہ باہر گزار رہے ہیں یہ عرصہ ان کی سزا سے منہا کیا جا رہا ہے, یعنی سزا قائم ہے. تو پورے لیگل پروسیس پر فرق نہیں پڑتا. اب ایک شخص کی صحت اور جان کا معاملہ ہے, رپورٹ بڑی واضح ہے. عدالت نے جو حکومت کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ ہائی کمشنر کو بھیجیں اور وہ ان کی صحت کے بارے میں رپورٹ دے, جو پہلے بھی کہا گیا تھا اور ابھی بھی پچھلے ہفتے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بات کی ہے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. اب کیا انہوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, میری سمجھ میں نہیں کیا. کیوں نہیں کیا, اس سے میں سمجھتا ہوں نیت جو حکومت کی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عدالت یہی فیصلہ کرے گی کہ وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہو, ہم اپنی اپیل جو ہے اس پر ہم اپنا معاملہ چلائیں گے. لیکن یہ فیصلے عدالتوں کے ہیں, ہمیں اس پر قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. سر چلیں قیاس آرائی تو نہیں کرتے, پر آج ایک اور بھی تو فیصلہ آ گیا ہے. توشہ خانہ کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. were you expecting this? and when I say you I mean obviously the party. جی بالکل, یہ تو یہاں تو انصاف کی نیب میں تو کوئی توقع ہے نہیں نا انصاف کی. توشہ خانہ کیس ہوتا کیا ہے؟ توشہ خانہ, میں آپ کو پوری بات چند سیکنڈ لگیں گے, آپ کو جس بھی عہدے دار ہو حکومتی, جب وہ کوئی باہر جاتا ہے یا کوئی باہر کا آدمی یہاں پر آتا ہے, کوئی گفٹ دیتا ہے, وہ آپ کو موصول نہیں ہوتا. وہ توشہ خانہ ایک ادارہ ہے, اس میں جمع ہو جاتا ہے, حکومتی ادارہ ہے, اسٹیٹ کا گفٹ ہے. اسٹیٹ کا گفٹ ہے. پرائم منسٹر تو کبھی وہ چیزیں دیکھتا بھی نہیں ہے, وہ سیدھی ہی جو ملک بھی دیتا ہے یا یہاں پر آپ بھی دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں, وہ وہاں جمع ہو جاتی ہیں. وہاں سے ایک خط آتا ہے پرائم منسٹر کے کیس میں ایم ایس کے پاس, جو ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں, کہ اتنے پیسے آپ جمع کرا دیں, اتنی مدت ہے آپ کے پاس, آپ پیسے جمع کرا دیں تو یہ گفٹ آپ کا ہو جائے گا. آپ نہیں کرائیں گے تو ہم اس کو آکشن کر دیں گے. یہ بات ہوتی ہے, آپشن دیا جاتا ہے آپ کو ٹو بائی. یہ آپشن دیا جاتا ہے. رقم بھی وہی تعین کرتے ہیں, رقم آپ تعین نہیں کرتے. وہ توشہ خانہ والے کا اپنا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, وہ مارکیٹ سروے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں قیمت کیا ہے, اس کی ایک پرسنٹیج آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ وہ چیز لینا چاہتے ہیں, آپ اس کو, یہ آپ کا حق بنتا ہے اس کو خرید لیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ تم اس کے پیسے کم کر دینا. سارا پروسیس جو ان کے ملٹری سیکرٹری ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو, 10 سال پرائم منسٹر رہا ہو, آپ اس کی کسی پالیسی کو کوشچن نہیں کر سکے, آپ اس کی کسی پالیسی میں کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے, آپ کسی کک بیک کا الزام اس پر نہیں لگا سکے. 10 سال. آج آپ کبھی توشہ خانہ لے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں تمہارے بیٹے جو 20 سال سے سعودی عرب میں ہے اس کی فیکٹری ہے, اور چونکہ وہ آپ کو پیسے بھیجتا ہے آفیشیل بینکنگ چینل سے, تو آپ مالک بن گئے ہیں فیکٹری کے. یہ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو. سر آپ نے کبھی گفٹ لیا توشہ خانہ؟ جی لیے, بالکل. اچھا. بالکل, کچھ لیے کچھ نہیں لیے. ایک خط آتا تھا, آپ یہ پیسے جمع کرا دیں آپ کو دے دیں گے, بس وہ میں کرا دیتا تھا, وہ مل جاتا تھا. صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے, اب اور ان سے بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکمت عملی اور جو نواز شریف صاحب پہ کورٹس کا اور نیب کی طرف سے دباؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے.
عباسی صاحب لگ رہا ہے بیچ میں ایک پیریڈ آیا تھا جس میں لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کچھ ریلیف مل رہا ہے کوٹ ان کوٹ. اب وہ لگتا ہے کہ وہ پیریڈ کچھ ختم ہو رہا ہے. اس کی پہلی انڈیکیشن تھی جب مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا ایک دن نیب کے کورٹ, تو آبویسلی جس طرح وہ گئیں, جو واقعات وہاں پیش آئے, آپ بھی تھے, تو ایک لگا کہ اگریسو ریاکشن پی ایم ایل این سے آیا. تو اف وی کین سے کہ وہ ریلیف جو ہے وہ کم ہو رہا ہے یا آپ لوگوں پہ دباؤ بڑھ رہا ہے, اور جو لاہور میں واقعہ ہوا, تو ہم کیا یہ سمجھیں کہ جو اب پی ایم ایل این کی خاموشی تھی اس میں بھی ہمیں تبدیلی نظر آئے گی؟ اور آپ کہیں گے کہ پی ایم ایل این تو کبھی خاموش نہیں تھی, بٹ مریم نواز صاحبہ بیچ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی, اب لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ متحرک ہو رہی ہیں. سو اگر یہ جیسے آج کا جو فیصلہ ہے کورٹ کا, کیا ہم اب مریم نواز صاحبہ کو بھی زیادہ متحرک دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, سیاست میں ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. اب اے پی سی آ رہی ہے, وہاں پہ متفقہ لائے عمل طے ہو جائے گا. لیکن مجھے ہمیشہ یہ بات سن کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, جب لوگ کہتے ہیں جی ریلیف مل رہا ہے, ریلیف نہیں مل رہا, اب دباؤ بڑھ رہا ہے. کیا ہماری سیاست یہیں پہ رہ گئی ہے؟ کیا آج ہم 73 سال بعد وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے ملکوں نے آج سے 50 سال پہلے چھوڑ دیے کہ سیاستدانوں کو دبانا ہے, اپوزیشن کو دبانا ہے؟ آپ نے اپوزیشن کی بات سننی ہے, اسمبلی میں سنیں, اس کا جواب دیں. یہ کیا بات ہے جی آج نیب نے ریلیف دے دیا جی, آج نیب نے بلا لیا جی. آپ پچھلے 2 سال کے نیب کے کال اپ نوٹسز دیکھیں, میں نے ایک دن گنا 98% نوٹسز اپوزیشن کو گئے ہیں. اچھا. اور اپوزیشن کے 12 لوگوں کو گئے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر پاکستان کا مسئلہ یہ 12 لوگ ہیں تو ہم سب کو اندر کر دیں. میں تو باخوشی اندر جانے کو تیار ہوں کہ ملک اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہمارا پرائم منسٹر پریشان رہتا ہے, اس کے وزیر پریشان رہتے ہیں, آپ لوگ پریشان رہتے ہیں, جج پریشان ہیں, عدالتوں میں معاملات, صرف وکیل جیت رہے ہیں, ان کی فیسیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں 12 کو اندر کر دیں. اگر ملک اسی سے ٹھیک ہوتا ہے, یہ پریشر بڑھانا کم کرنا, یہ آپ کے خیال میں پریشر بڑھا یا کم ہوا؟ یہ پیریڈز نہیں تھے ایسے جب پریشر بڑھتا تھا یا کم؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم منہ بند کر کے بیٹھے رہیں, آپ کو کوئی نیب تنگ نہیں کرے گی, کوئی نوٹس نہیں آئے گا. جس دن آپ بولیں گے آپ کو نیب سے نوٹس آ جائے گا. نہیں, بٹ آپ لوگ خاموش بھی تھے, تو اس کے بعد پھر سے اب زیادہ بڑھا ہے نا, ایک دم نئی انکوائریز. مریم نواز صاحبہ کو جو بلایا, آؤٹ آف دا بلو ایک نیا کیس بنا لیا انہوں نے. اس کے بعد ریاکشن بھی آیا جماعت سے, جو اب لاہور میں ہم نے دیکھا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بائی چانس ہو گیا, وہ جماعت کا ریاکشن تو تھا. تو آپ میری بات کی تصدیق ہی کر رہی ہے نا کہ اگر آپ بولیں گے تو نیب کا نوٹس آ جائے گا. یہ تو طے شدہ بات ہے. یہ تو ٹھیک ہے, اب پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ دباؤ بڑھائیں گے تو ہم بھی بولیں گے. کین آئی سے دیٹ؟ نہیں, ہم نے بولنا ہے, ہمارا کام ہی بولنا ہے. اگر ہم بولنا چھوڑ دیں, میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, اپنے ضمیر کے ساتھ بھی, اور عوام کے ساتھ بھی جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہے. یہ رسک لینا کہ نیب کو نوٹس آ جائے گا, نیب ناانصافی کرے گی. نیب کا کام ہے ناانصافی کرنا, ہمارا کام ہے اس کو بھگتنا. ہم بھگت رہے ہیں اور بھگت لیں گے. نہیں, بٹ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ ذرا تھک گئی ہے بھگتنے سے, وہ بھی ریاکشن ان کا اگریسو زیادہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہوتے تو آرام سے گھر بیٹھ جاتے. ہم نہیں تھکتے. نہیں, خاموشی سے تھک گئے. ہم تھک سکتے نہیں, خاموشی پہ آدمی نہیں تھکتا, خاموشی پہ آرام ہوتا ہے. تو ہم تھک سکتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کل پھر عوام کے پاس جانا ہے. آپ کہیں گے کہ پارٹی کی جو ریاکشن ہے اس میں یا حکمت عملی اس میں کوئی فرق نہیں آیا؟ حکمت عملی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے. تو وہ کیوں تبدیل ہوئی ہے, یہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا. ہم نے موقع دیا حکومت کام کرے. ہمارے پاس تو پہلے دن یہ چوائس تھی, پہلے دن یہ بہت دباؤ تھا کہ اسمبلی میں مت جائیں. ہم نے کہا نہیں, ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کو چلنا چاہیے. ہم ایک پاکستان کے انتہائی متنازع الیکشن ہونے کے باوجود بھی ہم اسمبلی میں چلے گئے, اس کا حصہ بن گئے. اب اس کے بعد جو کچھ ہوا, اگر ہم خاموش بیٹھے رہے, ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, ملک کی ترقی رک گئی, ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی, ملک میں مہنگائی بڑھ گئی, ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ تو اب صرف عباسی صاحب پھر دوسرا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اینڈ میں اس کو پوچھنے سے پہلے آپ سے یہ بھی پوچھوں گی, کیا آپ کے خیال میں یا اپوزیشن کی جماعتیں یا پی ایم ایل این, آپ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب صحافی ہوں یا عام لوگ ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی, اب اس حکومت کو زیادہ وقت نہیں دیا جاتا,
تو وی ٹریٹڈ ود اے بٹ آف اسکیپٹسزم. اب ہم مطلب کہ ایک جنرل پرسیپشن یہ ہو گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ شور بہت مچاتی ہے, وہ یہ دھمکی بھی دیتی ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے, مگر وہ کریں گے کچھ نہیں. نہیں, آپ کا اسکیپٹسزم بالکل ٹھیک ہے, میں اسے نہ ایگری کر سکتا ہوں ڈس ایگری کرتا ہوں, آپ کا رائٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت چلتی ہی عددی اکثریت پہ ہے. جب وہ ختم ہو جائے تو حکومت نہیں رہتی. اب بظاہر کوئی ایسا ٹول نظر نہیں آتا کہ میں حکومت کے آدمی توڑ لوں گا اور میں عددی اکثریت بنا لوں گا, یہ بات نظر تو نہیں آتی نا. لیکن جب عوام تکلیف میں ہوں تو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر اسی کی تو بات کریں, اس موبلائزیشن سے, اس پریشر سے, عوام کے پریشر سے حکومت یا اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے, اصلاح کرتی ہے, حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو بھی عقل آ جاتی ہے یا نہ آئے جو بھی اس کی مرضی ہے. اور جو اتحادی ہوتے ہیں وہ اب سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ یار ہم اس حکومت کے ساتھ رہے تو ہماری بھی سیاست ختم ہو جائے گی. تو سر یہی تو وہ ہے کہ کب سے ہم سن رہے ہیں کہ آپ لوگ عوام کے پاس جائیں گے, آپ ان کو مطلب کہ موبلائز کریں گے. بیچ میں ایک کوشش بھی کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے, وہ پھر بیچارے اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے واپس چلے گئے ایونچولی. We will not go into مولانا صاحب نے جو تحفظات تھے ان کو بہت سے طریقے سے بیان کیے گئے, ٹوٹا وہ دل پہلے دفعہ. نہیں, وہ دسمبر میں سر وہ واپس تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہی گئے تھے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو اب یہی تو پوچھ رہے نا کہ اب آپ لوگ کب تک ہمیں کہیں گے کہ ہم کریں گے کب؟ اب ہم تھک گئے یہ سن کے. 20 تاریخ کو APC ہے, متفقہ لائحہ طے ہو جائے گا اور اس کے بعد ساری اپوزیشن اس پر چلے گی. جو مولانا صاحب نے لاسٹ ٹائم وہ ایک سنگل پارٹی کا شو آف اسٹرینتھ تھا, اور انہوں نے ثابت کیا کہ ایک جماعت جس کے صرف 15 اراکین ہیں قومی اسمبلی میں, وہ بھی اس قسم کا کام کر سکتی ہے. تو حکومت کی ویکنس ایکسپوز ہو گئی. اب آپ نے کیسے اس ویکنس پر بھی کیپٹلائز کرنا ہے اور جمہوری عمل کو بھی چلنے دینا ہے. عوام یقین کریں, لوگ آج سڑکوں پہ آنے کو خود تیار ہیں. اب دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ جمہوری عمل کو بھی چلنے دیں اور آپ لوگ سڑکوں پہ بھی نکل آئے اور حکومت بھی تبدیلی. یہی چیلنج ہوتا ہے سیاستدان کے لیے کہ اس حد تک لے کر جائے کہ جمہوری عمل ڈیریل نہ ہو جائے. ہمارے ملک میں ہوا ہے, اگر یہاں نہ ہوا ہوتا ہم کہتے نہیں جی ہم بالکل ایک پیور ڈیموکریسی ہیں, یہاں رول آف لا ہے, یہاں سول سپریمیسی ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, وہ بات نہیں ہے. تو اسی کے اندر رہ کر آپ نے معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے, اور اب اپوزیشن جو اکٹھی ہوگی اس سے یقیناً راستے کھلیں گے. 20 کو ہمیں کنسنسس پبلک کر دیں گے آپ جو بھی ہوا؟ جی انشاءاللہ 20 کو نہ ہو, 21 کو ہو جائے گا, 22 کو ہو جائے گا, لیکن 23 کو انقلاب نہیں آنے لگا. وہ ایک پروسیس کی ابتدا ہے. بہت بہت شکریہ واسی صاحب, آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مسنگ پرسنز کی اور جو اسلام آباد میں تازہ ترین واقعہ ہوا اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب پروگرام کے اندر ہم ذکر کریں گے پاکستان کے میں جو ایک بہت بڑا انسانی حقوق کا ایشو ہے اور بہت سنجیدہ سیریس ایشو ہے. گزشتہ چند ہفتوں کے اندر صرف اسلام آباد میں سے 3 افراد جو تھے وہ اچانک لاپتہ ہوئے. ان کے اندر صحافی مطیع اللہ جان صاحب بھی شامل تھے, پھر ایک SCCP کے اعلیٰ افسر ساجد گوندل صاحب, اور ایک پرائیویٹ شہری عبدالقدوس. ساجد گوندل صاحب جو 5 روز تک لاپتہ رہے, اس کے بعد گزشتہ رات وہ بحفاظت گھر پہنچ گئے. مطیع اللہ جان بھی اسی طرح اچانک دن دہاڑے اسلام آباد سے غائب ہوئے, اور اس کے بعد وہ تو 24 گھنٹے کے اندر ہی واپس آ گئے تھے. عبدالقدوس صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے, اور ان کی بازیابی کا جو کیس ہے وہ عدالت کے اندر زیر سماعت ہے. ساجد گوندل کے لاپتہ ہونے کے بعد جو سب سے تازہ ترین کیس ہے, یہ مسئلہ جو تھا اس پہ بہت شدت سے بات ہوئی اور اس کو ڈسکس کیا گیا. حکومت کے اوپر بھی دباؤ بڑھا, اور وفاقی وزیر شیریں مزاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ ساجد گوندل کے واقعے پر وزیر اعظم کی طرف سے وزارت داخلہ اور دیگر حکام کو سخت احکامات دیے گئے, اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی اس ایشو کو دیکھنے کے لیے. اور اسی کے چند گھنٹوں کے بعد
साजिद गोंदल साहब जो हैं उनकी बाजियाबी का पता चला कि वो वापस आ चुके हैं। इसी हवाले से सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हारिस खलीक साहब, ये सेक्रेटरी जनरल है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। वेलकम टू द शो हारिस साहब। हारिस साहब, बहुत जिक्र आजकल हो रहा है, ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जिक्र हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में काफ़ी साल हो गए हम मिसिंग पर्सन्स का जो एक इशू है वो हमारे नेशनल डिस्कोर्स में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये पिछले दिनों में क्योंकि इस्लामाबाद में इतने वाक़यात हुए हैं तो हमने इसको ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, या सिर्फ हुकूमत पे दबाव पड़ा तो उन्होंने इसको ज़्यादा संजीदगी से लिया है? बहुत बहुत शुक्रिया आरिफा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये जैसे आपसे पहले भी बात हुई है इस मौजू पर कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं ये असल में किसी एक फ़र्द को सज़ा नहीं है, ये पूरे ख़ानदान को, बाल बच्चों को, माँ बाप को, और ज़ाहिर है कि ये इस ऐसी उम्र के लोग होते हैं, आमतौर पे जवान लोग होते हैं जिनके ज़ईफ़ वालिदैन होते हैं, या अगर ज़ईफ़ न भी हों बहुत ज़्यादा तो बहुत ही यानी उम्र रसीदा या अधेड़ उम्र के लोग होते हैं, इनके छोटे बच्चे होते हैं, इनके बहन भाई होते हैं, इनकी पूरी कम्युनिटी होती है। तो ये जब हम किसी को जबरी तौर पर कोई एब्डक्ट करता है, गुमशुदा हो जाता है कोई, तो ये आप पूरे ख़ानदान को, पूरी कम्युनिटी को सज़ा देते हैं, और इसके असरात अच्छे नहीं हुए। दुनिया की तारीख़ में ब्राज़ील से लेके और दीगर ममालिक तक जहाँ ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला बहुत शदीद रहा है हिस्टोरिकली, वहाँ पूरे पूरे ख़ानदान, पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे शहर जो हैं वो रियासत के या रियासत के उन इदारों के जिन्हें वो ज़िम्मेदार समझते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत का ज़िम्मेदार समझते हैं, उसमें सख्त सरासीमगी फैलती है और एक बहुत बददिली होती है और ख़िलाफ़ हो जाते हैं वो। तो ये तो कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आता कि आपका अगर किसी से कोई किसी किस्म का किसी पर कोई आपको कोई शक है, कोई शुबा है, तो आप उसे गिरफ्तार करें, उसे चार्ज करें, उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक दें। ये तरीका होता है ना। ये तो तरीका नहीं होता कि बंदा उठाया, गायब कर दिया, फिर वो कभी दिनों में वापस आ गया, कभी महीनों नहीं मिला, कभी बरसों नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी एक बहुत इंसानी सतह पर और अखलाकी सतह पर ये किसी भी समाज के लिए, मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए एक बहुत ही तकलीफ देह अम्र है और काबिल मजम्मत है। दूसरी बात जो है कि आपका जो सवाल है कि क्या इस्लामाबाद में ये वाक़यात हुए, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम जैसे लोग, हमारी जैसी तंजीमें जो हैं वो तो समझते हैं, और रियासत जो है उसमें जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उसकी जो फाजिल वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की, वो खुद कह चुकी हैं कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को क्रिमिनलाइज होना चाहिए, यानी किसी को एबडक्ट कर लेना, गायब कर देना इस वक्त भी, जिस वक्त एज वी स्पीक, ये भी एक गैर कानूनी अमर है, मगर इसके जिम्मेदारान को जो है वो करार वाकई सजा मिलना या उनको तंबीह किया जाना, ये तो कानून का हिस्सा होना चाहिए। तो इन्होंने खुद कहा था कि हम क्रिमिनलाइज कर देंगे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को, तो वो नहीं हुई। तो महज इस्लामाबाद का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ हुकूमत पर दबाव में इजाफा इसलिए हुआ है कि इस हुकूमत ने खुद वादा किया था कि क्रिमिनलाइज करेंगे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को, और साथ साथ इनकी तादाद में भी जो है वो हमने पिछले कुछ अरसे में एक मरतबा फिर बहुत इजाफा देखा है। और ये मुल्क के तमाम हिस्सों में, ये बहस बलूचिस्तान की जैसे बात होती है या खैबर पख्तूनख्वा की, पूरे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि जिससे कोई आपका सियासी इख्तलाफ है या जिसकी बात आपको पसंद नहीं आई या जिस पे किसी किस्म का भी कोई भी इल्ज़ाम है, तो आप उसे गायब कर देते हैं। हारिस साहब, ये बताइएगा कि आपने ये बात जो की, ये बहुत अहम है कि इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, हुकूमत ने भी कहा, पर सर इसके लिए पहले तो ये तयन करना पड़ेगा कि किन लोगों ने ये किया। तो आज तक बहुत कम ऐसे वाक़यात सामने आए हैं या हमने इस तरह डिस्कस किए जिसमें हम ये कह सके सबूतों के साथ कि अदालत के अंदर किसी चीज़ को ये प्रूव करना हो कि ये किन लोगों ने इनको उठाया है। सो इसमें थोड़ा सा ये भी तो इशू है। द रीज़न वी कॉल इट इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इज बिकॉज वी डू नॉट नो फॉर श्योर कि ये किस तरह हो रहा है। हम सबको सस्पिशंस हैं, मैं ये नहीं कहती कि सस्पिशंस नहीं है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन के हमें खदशात क्या है, हमें किसके ऊपर शुबा है, और उसको अदालत के अंदर प्रूव करना। देखिए, ये दो अलहदा बातें हैं। आप मुल्जिम की पहले से निशानदेही करके तो कानून साजी नहीं करते ना। बात यह है कि अगर एक कानून साजी में, हमारे कानून में एक सुकम है, तो उस सुकम को दूर करना, या अगर नए कानून साजी की ज़रूरत है
تو وہ نیا قانون بنانا اور اس کے بعد وہ جس پہ بھی اس کا اطلاق ہو. تو یہ پہلے سے تو ہم نہیں نشاندہی کر سکتے نا کہ پہلے سے ہم سوچیں کہ کون کر رہا ہے اس کا تعین کریں اور پھر قانون بنائیں. ایسے تو نہیں ہوتا, چونکہ صرف محض کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک ادارہ اس میں ملوث نہیں ہے. اس کے بہت سے شواہد ہیں کہ بہت سے لوگوں کو مختلف نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے, برسوں اپنے پاس رکھا. اور یہ جو اہم ایک اس میں بات ہے اس نقطے میں, وہ یہ کہ ہماری جو مطالبہ ہے, ہمارا جو مطالبہ بحیثیت شہری کے, بحیثیت عام شہری کے, ریاست سے ہے, ریاست کے اداروں سے ہے, حکومتی اہلکاروں سے ہے, وہ یہ کہ ان کو تو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. وہ تو دستور اور قانون کے کسٹوڈین ہیں. اگر وہ خود یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو دیگر نان سٹیٹ ایکٹرز ان جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, وہ ان کی بیخکنی اور ان کا جو ہے مطلب ہے ان کی روک کیسے کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے, مگر ساتھ ساتھ یہ طے ہونا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ریاست کے اداروں کو کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ہمارے عالمی سطح پر یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا, اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچتا ہے. حارث صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی کیا اور ممالک, آپ نے کیونکہ شروع میں نام لیا تھا, ذکر کیا تھا اور ممالک کا جہاں بھی یہ مسئلہ رہا ہے, کیا کوئی ایسا ملک ہے جدھر ایسا قانون پاس ہوا ہے؟ دیکھیے بالکل انفورس ڈس اپیرنسز کے خلاف قوانین ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں اس کا تعلق جمہوریت اور آمریت سے ہے. جب آمرانہ دور رہے ہیں, چاہے وہ سول آمریت ہو یا فوجی آمریت ہو دنیا کے مختلف ممالک میں, تو وہاں اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں. اور بڑے تعداد میں لیٹن امریکن کنٹریز میں, لاطینی امریکہ کے ممالک میں, انڈونیشیا میں, افریقہ کے ممالک میں ہم نے یہ ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے. لیکن جمہوری ممالک جو ہیں ان میں یہ ضروری ہے, اس بات پہ اس پہ اصرار کیا جاتا ہے کہ جمہوری ملک اور آمریت میں یا جمہوریت میں مطلق العنانیت اور بادشاہت میں فرق یہی ہے کہ جمہوری ملک میں لوگوں کی بنیادی جمہوری آزادیاں ہوتی ہیں, جس میں اختلاف رائے کی آزادی بھی ہوتی ہے, جس میں اپنی مرضی سے ووٹ دینے کی آزادی بھی ہوتی ہے, جس میں اپنی بات کو ببانگے دوہل. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ حارث صاحب. آپ نے ہم سگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کا, اور اس کے اندر جو جنگلات ہیں وہاں غیر قانونی قبضہ ہو رہا ہے. ڈان اخبار کی ایک خصوصی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ضلع ہری پور کے سب ڈویژن مکینال میں جنگلات کے 230 کنال کے قریب جو رقبہ ہے اس کو غیر قانونی طور پہ فارم ہاؤسز اور رہائشی سکیمز میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے ایک انکوائری رپورٹ جو ہے وہ بھی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو جمع کروا دی گئی ہے, اور اس کے اندر جو واقعی کی ذمہ داری ہے وہ محکمہ جنگلات کے سینئر افسران اور دیگر شخصیات پر ڈالی گئی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ذوالفقار علی صاحب, یہ نمائندہ ہیں ڈان اخبار پشاور کے. ویلکم ٹو دا شو ذوالفقار صاحب. جی ذوالفقار صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو جنگلات ہیں ان پہ قبضہ جو ہے یہ کب سے ہوا, کتنے عرصے کا پیریڈ ہے کہ یہ قبضہ ہوا اور وہاں درخت گرائے گئے اور یہ سکیمز جو ہیں وہ بنائی گئی؟ جی پہلے تو میں تھوڑا سا وضاحت کروں کہ یہ جو جس ایریا پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے فارسٹ کورڈ ایریا پہ, یہ ہے کوئی 16 ہیکٹیئر. یہ کنال 300 کنال نہیں ہے, 16 ہیکٹیئر ہے. اور یہ انکروچمنٹ اس وقت شروع ہوئی جب صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی 2015-16 میں, جب بلین ٹریز سونامی جو کہ 1 بلین ٹریز اس کی پلانٹیشن وہ چل رہی تھی, اور ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سلوگن رہا ہے اینٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے سٹیز میں اور سٹیز کے باہر, یہ اس دوران 2015 سے 2019 تک اس پیریڈ میں اس علاقے پہ انکروچمنٹ ہوا ہے. جی سر, تو یہ انکروچمنٹ جو تھا یہ کتنا, یہ ابھی تک چل رہا ہے وہاں, یا وہاں کوئی کارروائی حکومت نے کی ہے اس کو ایٹ لیسٹ کہ آگے یہ نہ ہو سکے؟ جب یہ رپورٹس آئی تو چیف سیکرٹری جو سٹنگ چیف سیکرٹری ہے اس نے چند ماہ پہلے اس کا نوٹس لیا. اس نے ایک انکوائری کانسٹیٹیوٹ کی 3 ممبرز کمیٹی
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सीनियर जुल्फ़िकार साहब, ऑफिसर्स माफ हैं। करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि 2015-16 के दौरान के वक्त से ये इंक्रोचमेंट जो है वहाँ हो रही है, मगर जो इत्तलात हैं वो चीफ सेक्रेटरी तक पिछले दिनों पहुँची हैं। एग्जैक्टली जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, ये 3-4 माह पहले ये कमेटी बनाई गई और इन रिपोर्ट्स की बिना पे कि इस एरिया में मकनियाल जो कि गुजारा फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ये इंक्रोचमेंट हुए, उससे पहले इसको इग्नोर किया गया था। मैंने अपनी इब्तिदाइया में यही बताया कि ये उस वक्त ये इंक्रोचमेंट हुई जब एफॉरेस्टेशन जो 1 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम था वो भी चल रहा था और साथ पूरी सूबे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वो भी चल रही थी। ये इंक्रोचमेंट उस पीरियड में हुई है। सही। और सर यहाँ बताएं कि अंदाजन मतलब कि क्योंकि हाउसिंग स्कीम्स एक से ज़्यादा बन रही है यहाँ पे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे 6 ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल लोगों ने वहाँ पे लैंड एक्वायर की है किसी भी तरीके से, और वहाँ पे कुछ कॉटेजेस तो बने हैं, बाकी उसमें ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उन घरों तक या जो सो कॉल्ड फार्म हाउसेस हैं, और साथ जो प्लाट बड़े साइज़ के ख़रीदे गए हैं उसमें डिमार्केशन जो है वो भी हो रही है फर्दर उसको तकसीम करने के लिए कि उसमें घर जो हैं वो उसको फर्दर आगे उसको सेल किया जाए। दूसरी बदकिस्मती ये है कि सरकारी ज़मीन जो इंक्वायरी रिपोर्ट कहती है जो कि गुजारा फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पे सरकार ने काफ़ी जगहों पे ऑफिशियल फंड से रोड भी तामीर किए हैं। तो ना सिर्फ वो वायलेशन हुई है, दूसरे के बग़ैर किसी अप्रूवल के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के या अंडरस्टैंडिंग के वहाँ पे मुतालिका जो महकमे हैं चूँकि इन्फ्लुएंशियल लोग थे तो उनके घरों तक या उस इलाके में से रोड बनाए गए हैं, तो उससे वो चीज़ जो है वो इनकरेज हुई और फर्दर उसमें तो ये जुल्फ़िकार साहब बताइएगा कि क्या अब हुकूमत कुछ करने लगी है इस सारे मामले को रोकने के लिए, और जो अफसरान इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? फर्स्ट स्टेप तो यह है कि हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी कमेटी बनाई, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ज़िम्मेदारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है जो ऑफिसर्स वहाँ पे थे, और जो सरकार का जो एरिया है जहाँ पे क्लेम है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है उसका GIS सिस्टम के ज़रिए जो पेशावर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना ही लैब है उसके ज़रिए ये डिटरमिन किया गया है कि इस इतने एरिया पे ये इंक्रोचमेंट हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक्शन लेना है, जो ज़मीन है वो वागुजार करनी है जिस पे इंक्रोचमेंट हुआ है, साथ जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे हुई है कि वहाँ पे जो ऑफिशल्स थे फॉरेस्ट गार्ड से लेके चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट तक, उन लोगों ने हुकूमत को बताया क्यों नहीं, डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बताया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया कि इस किस्म के लोग यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं जो कि इलीगल है। तो अब फर्दर स्टेप ये है, लेकिन जो मेरी इत्तलाआत हैं वो ये है कि हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर है कि इस इंक्वायरी को डीनोटिफाई किया जाए, एक और इंक्वायरी हो ताकि कुछ उनको फैसिलिटेट किया जाए जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है। ये प्रेशर है डिपार्टमेंट पे और शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।